نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن هدى الله هو الهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت بڑے کرم اور فضل سے آج ہم اپنے تیسرے سبق تک آ گئے ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کے تدبر، تزکیہ اور محاسبہ پوائنٹس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے کی چونکہ آمد ہے، اس لیے سب سے پہلے کچھ باتوں کی تجدید کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو نیکیاں کمانے کے لالچ سے بھر دینا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت لالچ ہے۔ ریس شروع ہو چکی ہے، سب سے آگے نکلنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس کو پکڑ لینا ہے۔ خود بھی قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، تدبر کرنا ہے، کچھ حصہ حفظ کرنا ہے، ترجمہ، تفسیر سب پر توجہ دینی ہے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، یعنی والقلب متوجہ الی اللہ پر عمل کرنا ہے۔ اس کا جائزہ لینا ہے اور اس میں سے دوسری تمام چیزیں نکال کر اپنے رب کے لیے خالص کرنا ہے۔ اور اس کے لیے 2 چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے، اور نمبر 2 مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ایسے طریقوں سے تدبیر کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کمی ہمارے توکل میں ہے، ہمارے مانگنے میں ہے، ہماری یقین میں ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ صدقات، خیرات، دوسروں کی مدد، ذاتی عبادات، گھر والوں کا خیال، سلام میں پہل، مسکراہٹ، ہر میدان میں سبقت لے جانی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اللہ کی محبت اور خوف میں کرنے ہیں، خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ شاید آج زندگی کا آخری دن ہو، اس لیول کے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ہر آنے والے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانا ہے، اپنے غصے کو ضبط کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے، مثبت رد عمل اختیار کرنا ہے جو بھلائی کا راستہ کھولتا ہے، خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں، تنہائی میں، درس و تدریس کی محفل میں، گڑ گڑا کر، فرض نمازوں میں، نوافل میں، ہر وقت اپنے رب سے التجا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ملک و قوم کے لیے اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کرنا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر و بلائی کے طریقے سوچنے ہیں، فیملی، ہمسائے، دوست، رشتہ دار، غریب غربا، مساکین، یتیم، بیمار، قیدی، گھر کے ملازمین، بزرگ، بچے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے قصور معاف کر دینے ہیں، دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، دوسروں کو بھی رغبت دلانی ہے، مساجد، فلاحی اداروں، ہسپتالوں کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، ذاتی عبادات پر بھی بہت توجہ دینی ہے، اشراق، چاشت، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کی صرف تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع و خضوع کا خیال رکھنا ہے، فرض نمازوں کو قرآن کی لمبی تلاوت سے مزین کرنا ہے، تراویح باجماعت کا اگر بندوبست موجود ہے تو ضرور حصہ لینا ہے، اس کا اجر پوری رات عبادت کے برابر ہے۔ اور ہم نے شامل کن لوگوں میں ہونا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں سب سے آگے ہیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اور اس کا ثبوت دینا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی پسند کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے کر، اللہ کی کتاب کا، اس کی عبادات کا، اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھ کے۔ اپنے دل میں ہر وقت ہم نے اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو مایوسی، پریشانی، بدگمانیاں، نفرتوں، کینوں، حسدوں، غلط باتوں، غلط ارادوں اور منفی کاموں کی پلاننگ کے لیے دل کے پاس وقت ہی نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے دل میں اللہ کی محبت سے دوری محسوس ہو۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہم خاص روزہ رکھنے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے پارے کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے کہ اس نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے فیصلے سے ایک چیز کو دوسری چیز پر اپنی رحمت سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت اور مشیت سے ترجیح دی ہے،
فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں، انسانوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، درختوں میں، پھلوں میں، ہر چیز میں۔ جیسے رمضان کو مہینوں پر، لیلۃ القدر کو راتوں پر فضیلت دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنا نظام ہے، وہ جس کو چاہے جس پر فوقیت دے دے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اگر کوئی ہم سے اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت میں بہتر ہے تو اس سے حسد نہیں کرنا، اس کو سراہنا ہے، قبول کرنا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، جس کو جس پر چاہے فوقیت دے دے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے رہیں اور یہی سوچتے رہیں کہ میں دوسروں سے بہتر کہاں ہوں، کون کس سے اچھا ہے، افضل ہے، ان باتوں پر وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، اس کی راہ میں، اس کی رضا میں، اس کے دین اور بندوں پر خرچ کر کے، اور خرچ صرف پیسے ہی نہیں ہوتے بلکہ علم، ہنر، مشورہ، ذہانت، سب کچھ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جس کے پاس جو زیادہ ہے اس پر دوسرے کو دینے کی ذمہ داری ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 254 میں کی ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ تمہیں رزق دیا گیا ہے۔ آیت 255 قرآن پاک کی بہت عظیم آیت، آیت الکرسی، اس کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 ناموں اور 26 صفات کا ذکر ہے، اور ہمیں اس کو بار بار پڑھ کے انہیں تلاش کرنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر ہم اپنے گھروں، مالوں، اپنی جانوں کو ہر طرح کے دشمنوں، جس میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایون کپڑے تبدیل کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ یہ ہمارے لیے پردہ بن جائے۔ ہر صحیح کام اللہ کے نام سے شروع کرنا باعث برکت اور خیر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لا الہ الا ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جو افضل ترین ذکر ہے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو ترازو میں ڈال دیں اور دوسری طرف صرف یہ کلمہ ہو تو اس کلمے کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ کلمہ ہمیں جہنم سے بچائے گا اور جنت کا مستحق بنا دے گا۔ ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہوں، دنیا میں اس نے بہت کچھ کیا، بہت فلاحی کام کیے، دوسروں کو فائدہ دیا، ٹرسٹ چلائے، ہسپتال بنائے اور بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے شرک کیا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف ایک کمزور انسان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اور اس پہ قائم رہا اور زندگی میں کوئی بڑے خاص کام نہ کر سکا، اسے موقع ہی نہیں ملا، تو وہ اس کلمے کی برکت سے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ دوزخ چلا بھی گیا تو اسی کلمے کی برکت سے وہ باہر بھی آ جائے گا۔ لیکن جس نے یہ کلمہ ہی نہ پڑھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی نظر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 256 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ لوگ اس کا الٹا مطلب نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو زبردستی، تلوار کی زور سے یا ڈرا دھمکا کر مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے اخلاق کو، اپنے طرز عمل کو اتنا خوبصورت بنانا ہوگا کہ دوسرے ہمارے دین سے متاثر ہو کر اس میں داخل ہو جائیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر دین میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو دین میں آ جائیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں اور دین کے ڈسپلن کا خیال نہ رکھیں۔ جو ایک دفعہ دین میں داخل ہو جائے، پھر دین کے ہر حکم پر عمل کرنا اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی آیت میں آگے ہمیں شیطان کو چھوڑنے کا، طاغوت کو چھوڑنے کا حکم ہے، تو ہمیں اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑنے ہیں۔ طاغوت کو یعنی شیطانی قوتیں، برائیاں، گناہ، حق کا انکار، سرکشیاں، اللہ رسول کی نافرمانیاں، ان سب کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کو ہم نے اپنا ولی ماننا ہے، اپنا سہارا ماننا ہے۔ غلط بات کو ہمیشہ غلط کہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 دن غلط کو غلط کہا، تیسرے دن نرمی کا رویہ اختیار کر لیا۔ لیکن صحیح بات کے لیے بھی کسی سے بد اخلاقی نہیں کرنی، صرف حق پر قائم رہنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بے شمار جگہ پر تاکید کی گئی ہے۔ آیت 261 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا تو اللہ جتنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق اس کو اس کا اجر دے دے، اس لیے کہ وہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کس نے کس نیت، کس مقصد اور کس ارادے سے مال خرچ کیا ہے، اور جس نے جس اخلاص سے خرچ کیا ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس کا بے پناہ اجر دینا ہے۔ ہمیں بھی دین کی فلاح اور سربلندی، اللہ کی دین کی خدمت اور اس کو طاقت دینے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے وقت، علم، آرام میں سے دین کے لیے خرچ کرنے کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔
ہمیں دنیا کی اس مصروف زندگیوں میں سے وقت نکالنا ہے، کسی بھی لیول پر دین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ دنیا کے بزنس کا فائدہ دنیا میں اور آخرت کا بزنس ابدی منافع ہے۔ آگے آیت نمبر 262 سے 265 تک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنا مال کسی کو دو، کسی پہ خرچ کرو، تو اس کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ نہ تو احسان جتانا ہے، نہ دکھ پہنچانا ہے، اور نہ اپنا مال دکھاوے کے لیے دینا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہمارا مقصد ہے، یا ہم نے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کیا، تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں من، اذا اور ریا تینوں سے بچنا ہے۔ کسی کی مدد کر کے اسے احساس نہیں دلانا، احسان نہیں جتانا، اس کے شکریہ اور لوگوں میں تعریف کے لیے مدد نہیں کرنی، بلکہ صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ نیکی کر کے اجر ضائع کرنے والے کاموں سے بچنا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، شرک، بدعت، بغض، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ آیت 263 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی کو صدقہ خیرات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تم نہیں دے سکتے، تو کم از کم اس سے اچھی بات کرو، اس کو جھڑکو نہیں، نرمی سے بات کرو۔ مال دے کر دینا جھڑکنا، ریاکاری کرنا، کسی کے شکریہ کا انتظار کرنا، تعریف کا انتظار کرنا، اس سے کسی فائدے کا انتظار کرنا بھی کسی کام کا نہیں، اور مال نہ دے کے جھڑک دینا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر ہم جو بھی خرچ کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، پورے یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ جب دل کا بھی یقین ہو اور نیت بھی صاف ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی کو نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے گا اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ دنیا میں انسان کو اگر کسی چیز سے محروم ہونا پڑے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنی حسرت اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر دین کے کام سے محرومی ہو تو اس سے بڑی دوسری محرومی کوئی نہیں۔ ہمارے لیے اس میں کی پوائنٹ کیا ہے؟ مجھے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، مجھے نعمتوں کی حفاظت کے لیے دوسروں کو فائدہ دیتے ہی رہنا ہے۔ اور وہ نعمتیں ہیں کیا کیا؟ کسی کو دعا دے دینا، اچھا مشورہ، کوئی اچھی بات، علم، مسکراہٹ، مدد، وقت، تربیت، جسمانی محنت، خواہ کمائی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، کسی کو حوصلہ افزائی کرنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، محبت، معاف کر دینا، عزت دینا، خوشیاں دینا، تکلیف چیز تک راستے سے ہٹا دینا، بیمار پرسی کرنا، کسی نابینا کی مدد کرنا، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا، کسی کا راز رکھنا، اعتماد دلانا، کسی کو لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب صدقات ہیں، اور یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں جو کہ ہم نے آگے پہنچانی ہے۔ آیت 267 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک اور اصول بتا دیا ہے کہ جب تم اللہ کے راہ میں کوئی چیز دو تو ناقص اور ناپاک چیزیں مت دو، پاک اور پسندیدہ خوبصورت چیزیں دو جو تمہارے اپنے دل کو بھی بہت بھاتی ہوں۔ ہم جو بھی دے رہے ہیں اللہ کو دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات میں آر محسوس کرنا چاہیے، شرمانا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ کو کوئی خراب چیز تو نہیں دینی، اچھی چیز دینی ہے، بہترین کے لیول کی چیز دینی ہے جو ہمیں خود بھی بہت پسند ہو۔ ایسی چیزیں نہیں دینی چاہیے جن سے ہمیں خود کراہیت محسوس ہوتی ہو۔ مثلا کھانا فریج میں پڑے پڑے اتنا پرانا ہو گیا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور اٹھا کے کسی کو دے دیا۔ اسی طرح کپڑے اتنے پرانے ہیں کہ اس میں پہننے کا کچھ رہتا نہیں، ہم اٹھا کے کسی کو دے دیں، تو ایسی چیزیں پھر اللہ کی راہ میں نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں کم از کم بھی ایسی چیزیں دینی چاہیے جو کہ کم از کم کسی اگلے کے استعمال کے قابل تو ہوں۔ آیت 270 سے آیت 274 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقات دینے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ چاہے تم چھپا کے دو یا دکھا کے دو، مقصد نیک ہونا چاہیے، نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ہمیں خود ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے رب سے اس پر اجر اور ثواب کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو وعدہ فرما دیا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے میں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم ان آیات پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے تو کچھ صدقات ہم چھپا کر دے دیں اور کچھ صدقات دکھا کر دے دیں، لیکن دکھانے کا مقصد ریاکاری نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اس نیک کام میں شامل کرنا ہے، ان کو ترغیب دلانا ہے۔ اسی طرح
صبح و شام کے اوقات میں ہم صدقات دے سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے پاس ایک صدقہ بکس بنا لیں اور اس میں کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات، کسی وقت بھی تھوڑا تھوڑا کر کے صدقات ڈالتے رہیں، اور جب مناسب مقدار بن جائے تو کسی کو دے دیں، تو یہ بھی اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ آگے 273 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے صدقات اور خیرات کا مال ان حاجت مند لوگوں کو دو جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ فل ٹائم دین کا کام کر رہے ہوں ان پر اپنا مال خرچ کرنا بہترین خرچہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف قسم کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو جسمانی قوت دی ہے اور کسی کو ذہانت دی ہے، کسی کو مال کمانے کے مواقع دیے ہیں تو کسی کو وقت دیا ہے۔ تو جس کے پاس مال ہے وہ دین کی راہ میں اپنا مال لگائے، اور جس کے پاس علم ہے، صلاحیتیں ہیں، بولنے کی طاقت ہے، وہ اس طرح سے اپنی صلاحیت کو استعمال کرے، اور یہ بہت بہترین کمبینیشن ہے جس سے دین کا کام بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، دین کو بہت ترقی مل سکتی ہے۔ اگر ہم مال والے صرف اپنی ذات کا سوچیں اور مال اپنے تک رکھیں، اور دین والے دین کا کام کرتے رہیں، غریب، فقیر اور مسکینوں کی طرح مارے مارے پھریں، اور پھر بالآخر حالات سے تنگ آ کر دین کا کام چھوڑ دیں، تو دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم مل ملا کے اپنے اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں؟ آیت 275 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سود کی مذمت کی ہے اور سود لینے والے کے سخت انجام سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ سود یعنی ربا، اس کا مطلب ہے بڑھانا، یعنی اپنے مال کو دوسروں کا خون چوس کر بڑھانا۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو صدقہ دینا، کسی کی مدد کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کو قرض دینا، وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر، ظالمانہ قرض، 100 کے بدلے 110 لینا۔ ہمیں دوسروں کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آج پورا معاشرہ اس لعنت کی لپیٹ میں ہے، اس سے بچنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس سسٹم کو بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی تو کم از کم رکھ سکتے ہیں۔ آیت 280 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو جب تک اس کے حالات اچھے نہیں ہو جاتے اس کو مہلت دینا بہت بڑی بات ہے، اور اگر اس کے قرض کو صدقہ کر دیا جائے یعنی معاف کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پھر اجر کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں عام حالات میں قرض نہیں لینا چاہیے۔ کسی کو بہت زیادہ مجبوری کی حالت ہو تو قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے قرض لینا ناپسندیدہ ہے، اور قرض واپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لینا تو اور بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس نے خاص طور پر ان 2 کنڈیشنز میں قرض لیا ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور وہ ہمیں واپس نہیں کر سکتا اور ہم اسے دل سے مہلت دے دیں تو حدیث کی روح سے مہلت کا ہر دن ہمارے لیے صدقہ ہے، اور اتنی ہی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جو مقروض کے ذمہ واجب ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی بھی غیر ضروری اخراجات کے لیے قرضہ نہیں لینا چاہیے، صرف جائز اور اشد ضرورت کے تحت لیا جا سکتا ہے۔ ہم غیر ضروری، غیر اہم معاشرتی رسموں، لوگوں کے ساتھ مقابلوں، فضول خواہشوں اور غیر شرعی کاموں کے لیے خود کو اور اپنے خاندان کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی زیادہ تر معاملات ہم خواتین کے کنٹرول میں ہیں۔ ہمیں اپنے خاندان کو قرض کے بوجھ اور غیر ضروری اخراجات سے بچانا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو زیادہ تر اخراجات ہم خواتین ہی کرتی ہیں، اور ہر موقع پر، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا عید کے موقع ہوں یا کوئی بھی موقع ہو، ہمارے اخراجات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنے ہسبینڈز پہ بوجھ کو کم کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم تو قرض سے بھی اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں، اپنے فیشن پورے کر لیتے ہیں، لیکن ہسبینڈز بیچارے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ ہمیں تو ہماری پسندیدہ چیز مل جاتی ہے لیکن ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ہم سے کسی مجبوری کے تحت قرض لے لیا ہے اور دینے کی استطاعت نہ رکھے، اور اگر ہمیں اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے تو ہم اس کا قرض معاف کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر ہم معاف نہیں کر سکتے تو وقت دے دیں، وہ اضافی وقت ہمارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ آیت 282 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کریں تو اسے لکھ لیا کریں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ
अगर हम उस पे गवाह भी रख लें उस मौके की मुनासबत से तो ये और ज्यादा अच्छा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें लेन देन और कर्ज वगैरह के मामलात के वक्त गवाह लाने का हुक्म दिया है तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हम अक्सर दोस्तियों और रिश्तेदारियों के तकल्लुफ में पड़कर लेन देन कर लेते हैं, लेकिन बाद में शदीद बदमज़गी बल्कि लड़ाई झगड़ा और फसाद पैदा हो जाता है। इसलिए गवाह का होना भी जरूरी है और लिखत पढ़त भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह का हर हुक्म हमारे ही फायदे के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत 284 में फरमाया है कि ख्वाह तुम दिल की बातों को जाहिर करो या पोशीदा रखो, अल्लाह जरूर तुमसे उसका मुहासबा करेगा। अब दिल में आने वाले ख्यालात दो तरह के होते हैं, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी वो हैं कि बात औक़ात इंसान को ऐसे वसवसे आते हैं कि इंसान लाख चाहता है कि ये पीछा छोड़ दें लेकिन पीछा नहीं छोड़ते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन वसवसों को जब तक हम जबान से ना निकालें, उस पर कोई एक्शन ना करें, माफ फरमा दिया है। लेकिन अगर हमने उन वसवसों का जिक्र कर लिया, अपने एक्शन में शामिल कर दिया, तो उस पर हमारी पकड़ हो सकती है। और इख्तियारी ख्यालात वो हैं, वो मजमूम अज़ाइम हैं, वो ख्यालात हैं, वो दिल के फैसले हैं जो हम शऊरी तौर पे करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? हसद, तकब्बुर, बुग़ज़, दुनिया की मोहब्बत, हिर्स, लालच, ये सब चीजें जिस दिल में होती हैं उस पर पकड़ हो सकती है अल्लाह की तरफ से। इसलिए हमें इन बीमारियों को दिल से निकाल फेंकना चाहिए। इन तमाम बीमारियों का इलाज कुरान पाक में है, अल्लाह के जिक्र में है। और अब सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत मुझे अर्श के नीचे से दी गई, ये दोनों मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने खजानों में से निकालकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा दिया। इसी तरह एक दूसरी हदीस है कि जो शख्स रात के वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ ले वो उसके लिए काफी हो जाएंगी। किस चीज के लिए काफी हो जाएंगी? उसकी बख्शिश के लिए, उसकी निजात के लिए, उसके बहुत से रंज और गम दूर कर दिए जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे शैतान और इंसान हर तरह के लोगों के शर से भी महफूज रखेगा। इन दो आयत में जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हमारा अकीदा बता दिया है कि मोमिन होने के लिए और ईमान के लिए किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा कायदा भी समझा दिया कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी वुसअत और ताकत से बढ़कर मुश्किल में नहीं डालता या उस पर बोझ नहीं डालता या जिम्मेदारी नहीं डालता। मसलन फकीर से ज़कात का सवाल ना होगा, शदीद बीमार जो कि बैठ भी न सके उससे मस्जिद न जाने का सवाल ना होगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछ भी उतनी ही करेंगे जितनी उसने उसको इस्तिताअत दी होगी। तो इससे हमें यह पता चला कि दीन के जितने भी अहकामात हैं वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो सारे के सारे डुएबल हैं, सारे करने के लायक हैं, हम सब उनको कर सकते हैं। इनमें से कोई काम भी ऐसा नहीं जो हमारी वुसअत और ताकत से बढ़कर हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी तकसीम है, उसने इंसानों में से भी किसी को जिस्मानी सेहत ज्यादा दी है, किसी को ज़हनी ताकत ज्यादा दी है, किसी को इल्म ज्यादा दिया है और किसी को जहानत ज्यादा दी है। उसी के मुताबिक उस पर जिम्मेदारी भी डाली गई है और उसी के मुताबिक उससे सवाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमें 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि लोग अपने दुनियावी कामों के साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह हमें साल में 1 महीने रोजे रखने को कहा गया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को यह भी पता था कि जून और जुलाई के सख्त महीने भी आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर ऐसी मुशक्कत नहीं डाली जो वो बर्दाश्त ही न कर सके। बस हमें ही डर लगे रहते हैं, हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रखा होता है, लेकिन अल्लाह ताला हमको हमसे ज्यादा जानता है। इसलिए उसने जो भी अमल करने के लिए कहा है दरअसल वो हमारे ही फायदे का है। इन्हीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुआ सिखाई है कि या अल्लाह अगर हमसे गलती कोताही हो जाए या हम भूल जाए तो हमारी पकड़ न करना और हम पे ऐसा बोझ भी न डालना जो कि तूने पहले लोगों पर डाला। उन लोगों को जो अजाब दिए हमें उससे बचा के रखना और हमारी ताकत से बढ़कर हम पे कोई जिम्मेदारी ना डालना। हमें माफ कर देना, हमसे दरगुजर करना, हमें बख्श देना, हम पे रहम फरमाना। और तू हमारा मौला है, हमारा खालिक है, हमारा दोस्त है और हमें काफिर कौम के मुकाबले में भी मदद अता फरमाना। क्यों? इसलिए कि इंसान के लिए दीन का टेस्ट सबसे मुश्किल टेस्ट है और अगर मुवाफिक माहौल मुयस्सर ना हो तो दीन पे कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर की खवातीन और माएं बहनें होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि घर के तमाम लोगों को ऐसा माहौल दें कि दीन के तमाम अहकामात पर आसानी से अमल किया जा सके।
مثلاً اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم ٹی وی وغیرہ بند کر کے اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اٹھیں اور نماز پڑھیں اور خود بھی نماز پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ماحول دینا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں گائیڈ کرنا ہے، انہیں نمازوں کی پابندی کروانی ہے۔ اگر وہ روزے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کو روزے رکھوانے ہیں، ان کو صدقات اور خیرات دینے کی افادیت بتانی ہے، ان کو دین کے احکامات سمجھانے ہیں، انہیں گائیڈ کرنا ہے۔ اگر ہم خود عمل نہ کریں تو اپنے بچوں کو اور دوسروں کو کیسے عمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم خود روزے نہ رکھیں، سحریوں میں نہ اٹھیں، افطاریاں تیار نہ کریں تو گھر میں ماحول کیسے بنے گا؟ اسی طرح ہم ماؤں نے ہی بچوں کو اچھے برے، حلال حرام، صحیح اور غلط کا فرق بتانا ہے۔ اگر ہماری اولادیں ہمیں رولز توڑتا ہوا دیکھیں گی تو کل کو اپنی زندگی میں وہ بھی وہی کریں گے۔ اگر ہمارے بچوں نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں تو ہم ان سے کل کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم انہیں کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھو جبکہ ہم نے خود نہیں پڑھی ہوں گی؟ ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا۔ جو ہم کریں گے اور جس طرح ہم اپنے دین کو فالو کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے ہوں گے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات بہت اہم ہیں، ہمیں انہیں ایک تو زبانی یاد کر لینا چاہیے اور ان کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس سے آگے اب ہماری سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی فضیلت میں ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی بخشش کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی۔ سورہ آل عمران کی دوسری ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، لا الہ الا ہوا، اور دوسری اور تیسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ واضح کر دیا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، یہ قرآن پاک برحق ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ اور جب تک ہمارے یہ بنیادی عقیدہ توحید، قرآن کو برحق اور فرقان ماننا صحیح نہ ہوگا، ہماری زندگی میں کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارا دین صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے ہم پہ حق و باطل، نیکی اور بدی، گناہ اور ثواب، حلال اور حرام، صحیح اور غلط، ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی حکم اس سے لینا ہو، اس کا پورا کانٹیکسٹ، پوری آیات اور پورا حکم دیکھنا ہوگا، تاکہ تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے واضح ہوں کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی آدھی بات، آدھی آیت سن کر فیصلہ نہیں کرنا جب تک ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ جائے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کریں ایک لمحے کے لیے ضرور سوچ لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ کوئی بھی کام ہم لوگوں سے تو چھپا کے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یہ احساس اگر ہمیں رہے گا تو ہم بہت سے غلط کاموں سے بچ جائیں گے، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس کتاب میں 2 طرح کی آیات کا ذکر فرمایا ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات تو وہ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واضح اور سالڈ احکامات ہیں، ہم پہ جو فرض ہیں اور ہم نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کی معنی میں کوئی شک نہیں ہوتا اور اس کا کوئی دوسرا مطلب نکل ہی نہیں سکتا۔ مثلا حلال اور حرام سے متعلق احکامات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تمام محکمات قرآن پاک کی اصل ہیں جو آیات واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن متشابہات وہ آیات ہیں جس کا کلام دوسرے کلام سے ملتا جلتا ہے اور اس کی حقیقت سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، اس کی تفسیر کرنا مشکل ہو، جیسے حروف مقطعات وغیرہ ہیں، یا ایسی آیات جن میں ایسی چیزوں کا ذکر ہو جس کو انسانی عقل نہ سمجھ سکے، جو کبھی دیکھی ہی نہ ہو، مثلا جنت، دوزخ، آخرت، قیامت، ملائکہ، اللہ کی ذات، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، عرش، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ان پر ایمان لا کر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کو
कोई दुनियावी सूरत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जन्नत और दोज़ख का कोई नक्शा खींचने की हमें कोई जरूरत नहीं। इन चीजों में मजीद सवाल जवाब करके, बहस मुबाहिसे करके हम सिर्फ अपने ईमान को खराब करते हैं। हमें मुहक्कमात को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए और अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना चाहिए। मुतशाबिहात के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं। मुतशाबिहात के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने जितना बता दिया वो हमारे लिए काफी है और हमारा उस पे ईमान है। और इनके बारे में जो मजीद तफसील हमें नहीं बताई गई, इसका मतलब है हमें उसकी जरूरत नहीं थी। हमारे लिए उतना ही काफी था जितना हमें तारुफ दे दिया गया, जितना इंट्रोडक्शन हमें दे दिया गया है वो हमारे लिए काफी है और हमने उस पे ईमान रखना है। आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि परवरदिगार यकीन सब लोगों को एक रोज जमा करने वाला है, यानी कयामत के दिन के बारे में जिसमें कोई शक ही नहीं। तो हम सबको कयामत के दिन को आज के दिन की तरह हकीकी समझना है। जैसे आज का दिन है, जिस तरह हम यहाँ जीते जागते बैठे हुए, तो एक दिन आखिरत का दिन होगा जब हम इस तरह अपने होशो हवास के साथ वहां मौजूद होंगे। और हिसाब और किताब के इस दिन पर हमारा यकीन जितना मजबूत होगा, हमारा ईमान भी उतना ही मजबूत होगा और हमारे आमाल भी उतने ही सही होंगे। आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ग़ज़वा बदर का हाल फरमाया कि कैसे थोड़े से मुसलमानों ने अपने से दुगने लश्कर पर फतह हासिल की अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे मुसलमानों को फतह दी और गुनाहगारों को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो हमें क्या पता चला कि अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता गलत काम करने वालों को पकड़ लेता है और दुनिया में भी नमूना इबरत बना देता है उन्हें। यानी हमें बाज़ौक़ात ऐसा लगता है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। गलत काम करने वाले बहुत से लोग बज़ाहिर दुनिया में बहुत आगे होते हैं, बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, उनका अंजाम तो बुरा है ही। बाज़ौक़ात अल्लाह की पकड़ दुनिया में इतनी सख्त होती है कि उनका सब कुछ राख का ढेर हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी गलत काम करेंगे उस पर अल्लाह की नाराजगी उतनी ही है जितनी तबाहशुदा कौमों के लिए थी। अल्लाह की सुन्नत अज़ल से अबद तक एक जैसी है। हमने ये नहीं सोचना कि मैं गलत किए जा रही हूँ, किसको खबर है, कौन पकड़ेगा। बाज़ौक़ात इस दुनिया में भी अल्लाह की ऐसी पकड़ आ जाती है कि इंसान एक लम्हे में ऊंचाई से गहराई में गिर जाता है। कभी भी कोई गुनाह इस खुशफहमी में नहीं करना चाहिए कि पहले भी तो करती थी, कौन सा पकड़ी गई हूँ जो अब पकड़ी जाऊंगी, या फलां भी कर रहा है, वो भी कर रहा है और खूब तरक्की कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त, से डरना चाहिए। आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की कुछ चीजों के नाम गिनवाए हैं कि ये चीजें इंसान को बहुत भली मालूम होती हैं, लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा मरऊब करती हैं। मसलन औरतें, औलादें, सोनी चांदी के ढेर, कीमती घोड़े, या आज के दौर में हम कह सकते हैं कि कीमती गाड़ियां, माल मवेशी, जायदादें, जमीनें। इंसान कुदरती तौर पर इन तमाम चीजों से मोहब्बत करता है। ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, इस पर हमने शुक्र जरूर अदा करना है, लेकिन सिर्फ इन चीजों पर हमने भरोसा नहीं करना। इनके इस्तेमाल में एतदाल से काम लेना है और अपनी अगली जिंदगी और असल मकसद हयात को फरामोश नहीं करना। फिर दूसरा ये कि हमने इन चीजों के हुसूल के लिए अल्लाह के कानून नहीं तोड़ने, अल्लाह के बंदों के हक नहीं मारने। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दे दिया, हम उसको एतदाल से इस्तेमाल भी करें और उस पर शुक्र भी अदा करें और उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो हमारी अगली जिंदगी में भी काम आए। हमने दुनिया के चंद रोजा सामान, इस मालो दौलत, औलादों, जायदादों, मर्तबों, ठाट बाट वगैरह के पीछे अपने सारे टैलेंट, सारी जहानतें, सारा वक्त, अपना इल्म, अपना हुनर नहीं लगाना, बल्कि इसमें से जो भी मिला है उससे अपनी आखिरत को संवारना है। आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नेक बंदों की कुछ कैटेगरीज बयान फरमाई है कि दुनिया में वो किस तरह से जीते हैं और उनकी क्या रविश है। हमने इन लोगों में खुद को तलाश करना है। अगर खुदा न खास्ता इनमें से हम नहीं हैं तो इनकी कतार में खुद को शामिल करने की पूरी कोशिश करनी है। और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि आखिर हम किन लोगों की कतार में खड़े हैं, कौन सी लाइन में लगे हुए और आगे कौन सी मंजिल है। आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इस्लाम वो तरीक़े जिंदगी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को दिया। और तमाम अंबिया ने तौहीद की तालीम दी, शिर्क से रोका।
لیکن لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق طرز زندگی کے احکامات کو تبدیل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور آج ہم آپس کے اختلافات، ضد، ذاتی اعراض و مقاصد کی وجہ سے اصل دین سے ہٹ گئے، مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ حالانکہ فکر صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام مان رہے ہیں یا نہیں۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اور میرے پیروکار تو سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جس نے دین کی دعوت دینی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی بات بتا دے، دین کی بات بتا دے، حق بات بتا دے، اللہ کا حکم سمجھا دے، قرآن اور سنت کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کا حل نرمی اور پیار سے بتا دے۔ لیکن حق بات بتاتے ہوئے بھی ہمیں بحث، جھگڑے، فساد، تکرار کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نہایت نرمی، محبت اور دلیل کے ساتھ موقع محل دیکھ کر ہم نے بات کرنی ہے۔ اگلا بندہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے کیے کا حساب خود دے گا، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی ہم سے مسلک اور فرقے کی باتوں پہ جھگڑا کرے، بحث کرے، تعلقات خراب کرے، تو ہمیں صرف ایک ہی جواب دینا چاہیے کہ مجھے دوسروں کا نہیں پتا، میں تو اللہ والی ہوں، اللہ کی بندی ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے راہ حق پہ قائم رکھے۔ میں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کسی فرقے، کسی مسلک یا کسی انسان سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے صحیح راستے پہ ہدایت دے دے اور حق بات کو میرے دل میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آیت 22 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اچھے کام کیے ہوئے ہوں لیکن کچھ ایسے کام بھی ساتھ میں کر جائے جس سے اس کے سارے اعمال پہ پانی پھر جائے، کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ اعمال اکثر شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے یا پھر اور ایسے کاموں سے ضائع ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتے۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دے، مثلا غصہ، حسد، لالچ، حد سے زیادہ کھانے پینے کی عادت جو ہماری صحت کو خراب کر دے اور ہمارے نیک اعمال ہم سے دور کر دے۔ اسی طرح بہت زیادہ سونے کی عادت جس سے ہمیں نیک کام کرنے اور عبادت کرنے کا وقت کم ملے، مال و دولت سے بے تحاشا محبت، خود غرضیاں، بخل، کینے، دوسروں سے نفرت، چغلیاں، غیبتیں، مذہبی تعصبات، جلد بازی کے کام، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے حال کا ذکر فرمایا ہے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے باوجود جب کتاب اللہ کے مطابق ان کے لیے فیصلے کیے گئے تو وہ ان سے منحرف ہو گئے، ان کا انکار کر دیا، اس سے منہ پھیر لیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ علم کے باوجود، جاننے کے باوجود، اور جو علم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، علم دین ہو چاہے دنیا ہو، اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اگر عمل علم کے مطابق نہ ہوگا تو پکڑ بھی سخت ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے کچھ نہ سیکھیں نہ سمجھیں، بس بہرے گونگے بن جائیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن ہرگز حجت نہیں بنیں گی کہ یا اللہ میں تو بے خبر تھی، تیرے اس حکم کا تو مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ اگر ہم دنیا کے علم کے لیے انٹرنیٹ چھان سکتے ہیں تو دین کا علم بھی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس اپنی لا علمی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ غفور الرحیم ضرور ہے لیکن مجرموں کے لیے قہار اور سریع الحساب ہے، جلد بدلہ لینے والا، پوچھ کرنے والا اور سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے عمل کا پھل ضرور ملے گا۔ اچھے اعمال والے تو جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، لیکن جن کا انجام اچھا نہ ہوگا اس روز وہ یہی تمنا کریں گے کہ کاش یہ دن نہ آیا ہوتا، کاش میری موت ابھی نہ آئی ہوتی۔ ہم بھی اگر اپنے بارے میں سوچیں تو کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں؟ جیسے بھی حالات ہیں نہیں چاہتا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا سمیٹ رکھی ہو وہ کب مرنا چاہیں گے؟ اور خاص طور پر اللہ کی نافرمانی میں جنہوں نے اتنا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، تو پھر قیامت تو آنی ہی آنی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اس وقت انسان کیا چاہے گا جب اس کو سزائیں نظر آئیں گی کہ کاش
इस दिन के दरमियान बहुत फासला होता, तो जितना मर्जी फासला हो, चाहे वो हमारी मौत तक हो, चाहे वो कयामत तक का, फासले आखिर एक दिन खत्म हो ही जाने हैं। अल्लाह के सामने तो एक दिन जाना ही है, जवाब दे तो आखिर होना ही है। इसी आयत में एक बहुत अहम बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह फरमा दी, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डराता है। हम में से अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस प्यार ही प्यार है, रहमत ही रहमत है, सिर्फ गफूरुर रहीम है, वो पकड़ता नहीं है, सजा नहीं देता। वो गफूरुर रहीम जरूर है, उसकी रहमत उसके गजब पर भारी है, इसीलिए तो इंसान को उसके नज़ह के आलम तक का वक्त दिया हुआ है। तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खोल के रखा हुआ है जब तक एक इंसान अपने सामने मौत के फरिश्तों को ना देख ले। अगर इससे पहले पहले वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहीम जात माफ फरमा देती है। लेकिन अगर एक इंसान अपनी सारी जिंदगी गुनाहों पे, नाफरमानियों पे, सरकशियों पे, दुख देने पे, अजियतें देने पे, फसाद करने पे गुजार दे और न किसी की सुने, न किसी नसीहत पर अमल करे, न कभी किताबे इलाही को उठाए, न इसको पढ़े, न समझे, न अमल करे, न अल्लाह की नाफरमानी से डरे, न अल्लाह के अहकामात तोड़ने से खौफ खाए और इसी हालत में उसकी मौत आ जाए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे मुजरिमों को पकड़ता भी है और उनको गलत कामों की सजा भी देता है। हमें जिंदगी का हर कदम बहुत सोच समझ कर और बहुत फूंक फूंक कर उठाना होगा। आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह ताला काफिरों का दोस्त नहीं है, इनकार करने वालों, ना मानने वालों का वो दोस्त नहीं है। ईमान का तकाजा यह है कि जब हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो हम बाकी तमाम चीजों को छोड़ दें, उधर ही ड्रॉप कर दें। जो भी रस्में हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, जो भी इस दुनिया की फॉर्मेलिटीज हैं, अगर वो अल्लाह और रसूल के हुक्म से टकरा रही हैं तो हमें फौरन छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि लोगों के डर से हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। पता भी होता है कि ये काम गलत है, ये चीज गलत है, अल्लाह रसूल की नजर में ये चीज सही नहीं है, लेकिन हम कर जाते हैं कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो जिस दिन लोगों का डर हमने अपने जहन से निकाल दिया, हम अल्लाह के और करीब हो जाएंगे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 35 से 59 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत मरियम, उनकी वालदा और उनके बेटे हजरत ईसा का जिक्र तफसील से फरमाया है। हजरत मरियम की वालदा ने अपनी औलाद की पैदाइश से पहले ही अल्लाह से दुआ की कि मेरी औलाद को शैतान के लम्स से और शैतान से महफूज फरमा। हम में से हर माँ को अपने बच्चे को शैतान मरदूद से दूर रखने की अपने रब से दुआ करनी चाहिए। इसी तरह हमारी जो भी महबूब और प्यारी चीजें हैं, ख्वाह वो माल है, औलाद है, घर है, कुछ भी है, इन सब चीजों को अल्लाह के सपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन उनकी मोहब्बत में मुब्तला होकर अल्लाह की याद से हमें गाफिल नहीं होना, कुरान और दीन का काम नहीं छोड़ना। हजरत मरियम की वालिदा जब हजरत मरियम की पैदाइश पर परेशान हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि अगर आपको अल्लाह ने बेटी दी है तो वो बहुत अहम है, इसलिए कि मर्द भी तो औरत की तरह नहीं हो सकते, यानी जो काम औरत कर सकती है, जो ड्यूटी आगे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी करवाई, वो कोई मर्द नहीं कर सकता था। तो इससे हमें ये पता चला कि दीन के मामलात में अल्लाह ने औरतों का भी बहुत बड़ा हिस्सा डलवाया है। तारीख गवाह है इसमें, और तारीख इस्लाम में बहुत सारी अजीम औरतें गुजरी हैं जिनके बगैर हमारी तारीख नामुकम्मल है। इसलिए हमें खुद को औरत समझकर दीनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इनहराफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक किसी की मेहनत और उसका अजर जाया नहीं करता, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो। तारीख हजरत आयशा, हजरत फातिमा, हजरत मरियम, हजरत आसिया जैसी पाक और अजीम औरतों के वजूद से हसीन है, भरी पड़ी है। हम इन जैसे न सही उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, अपनी औलादों तक सही दीन तो पहुंचा सकते हैं, अपने घर में दीन का माहौल तो दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल तो बन सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तारीख इस्लाम की इन अजीम और पाकबाज औरतों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.